مغانمہ کثیرہ یا خزونہا، ہم اسے بہت سی غنیمتیں عطا کریں گے۔ یا خزونہا، وہ ایسی غنیمتیں ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں سے استعمال کرے گا۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، جب مومن جنگ کرتے تھے، اسلامی جنگیں ہوتی تھی، تو جنگ کے بعد جب فتح ہو جاتی تھی تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو کفار چھوڑ کے بھاگ جاتے، جن میں تیر ہوتے، کمان ہوتے، اس میں ان کی ذرہ ہوتی، گھوڑے ہوتے، اونٹ ہوتے، سونا چاندی ہوتا، یہ سب کو جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میدان جنگ میں، تو مسلمان ان کو لے لیتے۔ وہ جو فتح ہوئی تھی وہ تو محنت کر کے لی تھی، لڑ کے تلوار سے فتح لے لی۔ یہ جو باقی چیزیں ملی ہیں یہ بغیر محنت کے اللہ نے دی، اس کے لیے کمانا نہیں پڑا، وہ سونا وہ چاندی کمانی نہیں پڑی، وہ تیر خریدنے نہیں پڑے، وہ کمانے خریدنے نہیں پڑی، وہ زرہ خریدنی نہیں پڑی، وہ فری میں اللہ نے تمہیں عطا کر دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے بیت والے کو ہم ایسی نعمتیں دیں گے جس کے بارے میں وہ محنت کرے گا ہی نہیں، اللہ ویسے ہی جھولی میں ڈالتا چلا جائے، کسی طلب کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ غنیمتوں کی طرح تیرے پاس آئیں گی۔ کہ کتنی خوبصورت اللہ نے بیت کی ترتیب کو بنایا اور کیسا خوبصورت بیان رکھا۔ لوگ تڑپتے ہیں، روتے ہیں مال کے لیے، عزتوں کے لیے اور زندگی کی نعمتوں کے لیے، ان کو لوگ گفٹ کر دیتے ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں، گھر کے گھر گفٹ ہو جاتے ہیں۔ اے جناب یہ میری طرف سے عمرے کا ٹکٹ لے لینا، حضرت صاحب عمرہ کر رہے ہیں، چلیں عمرہ کر رہے ہیں آپ۔ اے حضور میں حج پہ جا رہا تھا، میں سوچا تھا آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں، آپ میرے ساتھ حج پہ چلیں۔ غنیمتیں جس کے لیے تصور بھی نہیں ہوتا، اللہ وہ خود ہاتھ پہ رکھ دے گا۔ اللہ ذہین ترین لوگ جو پاس بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں بزرگوں کی، مولویوں کی، وہ کہتے ہیں مولوی بندہ، میں پی ایچ ڈی آدمی، میں بڑا پڑھا لکھا آدمی، آپ اشارہ تو کریں، آ کے وہ خود کہیں گے حضرت صاحب ایک ہفتہ بیٹھنے کو تیار ہیں، بتائیں حکم کیا ہے۔ غنیمتیں اللہ دیتا ہے، وہ چیز جو تم محنت سے نہیں، اللہ خود تمہیں دے، مل کے کہو سبحان اللہ، اسے غنیمت کہتے۔ تو کہا اگر سچے ہو تو یہ سب کچھ تیری زندگی میں آئے گا، ہم سکون بھی دیں گے، فتح بھی دیں گے، ہم تمہیں غنیمتیں بھی عطا کریں گے۔ اور پھر ایسی غنیمتیں نہیں، دیکھو ایک شخص اگر امیر ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے، اس کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے بینکوں میں، ٹھیک ہے، اربوں روپے پڑے، تو بھائی وہ بینکوں میں پڑے ہیں، تیرے ہاتھ میں تو نہیں نا، ٹھیک ہے تو ہی ان کا مالک ہے، لیکن ان پیسوں کا کیا فائدہ جو وہاں لاکر میں سڑ رہے ہیں؟ اس گاڑی کا کیا فائدہ جو 2 سالوں سے تیرے گراج میں پڑی ہوئی ہے؟ اس عہدے کا کیا فائدہ جو جس سیٹ پہ تم جا کے بیٹھتے نہیں ہو؟ اس کرسی کا کیا فائدہ جس کرسی کے اوپر بیٹھ کے تم لوگوں کو حکم جاری نہیں کرتے؟ کوئی فائدہ نہیں اس عہدے کا، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ اس چیزوں کا فائدہ نہیں۔ تمہاری الماری میں اگر قیمتی ترین کوٹ پینٹ اور بہترین ساڑیاں، بہترین کپڑے پڑے، دین وٹ؟ جو تم نے پہنا ہے اصل تو وہ ہے، وہ تو اندر پڑے ہیں، وہ تو بعد میں ختم ہو جانے ہیں۔ اور اسی طرح اگر تمہارے پاس کروڑوں اربوں نعمتیں اللہ کی، لیکن استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ کو تو ہر شے بند ہے، آپ کو تو میٹھا بند ہے، آپ کو تو مٹن استعمال ہی نہیں کر، آپ چکن کھائیں گے مر جائیں گے، آپ مچھلی آپ کے لیے منع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ سادہ پانی بھی نہیں پینا، منرل واٹر پینا ہے آپ نے، کیا کرو؟ وہ ساری نعمتیں کروڑ ہا جو تمہارے پاس ہیں وہ سب صفر ہو گئیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے اوپر ایسا دن نہیں آنے دیں گے، یا خذونہا، ساری زندگی تم ان غنیمتوں کو استعمال ہی کرتے رہو گے، موج کرو گے ان غنیمتوں کے ساتھ، وہ گاڑیاں تیرے نیچے استعمال میں آئیں گی، ان پیسوں کو ہاتھوں سے خرچ کرو گے، وہ جسم پہ کپڑا پہن کے فخر کرو گے، اس عزت کی کرسی پہ بیٹھ کے انجوائے کرو گے جو ہم تمہیں دیں گے۔ یا خذونہا، تمہارے ہاتھوں میں دیں گے۔ بھئی ہاتھوں میں مال آئے تو مزہ آتا ہے نا، ہاتھ میں آپ دیں گے، ایسے خرچ کریں، اے جی کروڑ روپے کی گاڑی یہ لے جناب، خود نکال کے دیا، مزہ آ گیا یار، اور بینک سے بھیج دیے پیسے، وہ کی فائدہ، اس کا کوئی مزہ نہیں۔ کہا یا خذونہا، اس لفظ میں اتنا پیار ڈالا ہے کہ ہر شے تیرے ہاتھ میں دوں گا، خود اپنے ہاتھوں سے تو سے خرچ کرے گا۔ تیرے بچے ہیں امریکہ بیٹھے ہوئے،
کبھی نہ بچے نے تیرا پاؤں آ کے دبایا، نہ تیرا کبھی سر دبایا، نہ کبھی آ کے بیٹھ کے تیرے ساتھ کھانا کھایا، نہ تیرے بچوں نے تیرے ساتھ کبھی کوئی پیار سے بات کی، نہ وہ ملے۔ امریکہ بھیجے ہوئے ہیں بچے میں نے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے موج کر رہے ہیں، باپ پیچھے سڑ رہا ہے بیمار ہو کے۔ کہا یہ وقت تمہارے اوپر نہیں آئے گا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا وہ بچے پاؤں دھو دھو کے پیتے رہیں گے، قبر میں اتار کے جائیں گے تجھے، محبت کریں گے تیرے ساتھ، اس لیے کہ وہ غنیمتیں جو ہم تمہیں دیں گے تیرے ہاتھوں سے استعمال ہوں گی۔ تم اسی بات پہ آ جاؤ تو خدا کی قسم ہم قربان ہو جائیں اللہ کی اس خاصیت پہ اور اس برکت پہ، اللہ ہم کو قرآن کی اس لفظوں کو سمجھا دے کہ ہم تمہیں ہاتھوں میں دیں گے وہ چیز۔ ورنہ لوگ کما کے رکھ کے چوڑ کے چلے گئے، وہ کروڑ روپے کا پلاٹ پڑا ہی رہ گیا ہے، استعمال میں نہیں آیا جناب کے۔ وہ جناب ڈیفنس میں 8-10 کروڑ کی کوٹھی لی تھی جناب، ایک دفعہ بھی وہاں جا کے بیٹھ نہیں سکے، تو فائدہ کیا ہوا 10 کروڑ کی کوٹھی لینے کا بھائی؟ مزہ تو تب تھا اندر جا کے وہاں چائے پیتا کھانا کھاتا۔ اللہ عزیزاً حکیمہ، بے شک اللہ بڑا ہی زبردست، مل کے کہو سبحان اللہ۔ مولا ہم مانتے ہیں تو زبردست ہے۔ اللہ کہہ رہا یہ میں زبردستی بھی کروانا پڑا تو کروں، زبردست ہے آپ، ہمیں کوئی روک کے دکھائے۔ میرا ہاتھ زبردست، اوپر ہاتھ، زبر مطلب اوپر، دست ہاتھ، میرا ہاتھ اوپر ہے، میں زبردست ہوں، میں کروا لوں گا یہ سب کچھ۔ اور حکیمہ، بڑی حکمت سے کرواؤں گا، بڑی حکمت ہوگی میری اس تمام چیزوں کے اندر، حکمت والا ہی میری یہ باتیں سمجھے گا، سبحان، حکمت والا جانے گا حکمت والے کی باتیں۔